بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه فأما القسم الأول جو پہلی قسم ہے فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار ہم قصد اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو سب سے پہلے ذکر کریں التي هي أسلم من العیوب کہ جو عیوب سے خالی ہیں محفوظ ہے من غیرها بنسبت دوسرے لوگوں کی روایت کے وأنقى اور زیادہ صاف ہے من أن يكون ناقلوها کہ وہ حدیث کیسے مطلب وہ دوسروں کی احادیث کی بنسبت عیوب سے پاک ہوں اور وہ صاف ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ من ان یکون ناقلوها کہ ان احادیث کو نقل کرنے والے اہل استقامت فی الحدیث حدیث میں عادل ہوں استقامت سے مراد یعنی وہ عادل ہوں عدالت ہوں ان میں وہ اتقان لما نقلوا اور وہ احادیث کو ضبط کرنے والے ہوں تو اصول حدیث میں یہ ہے کہ صحیح حدیث کے لیے راوی میں یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں ایک تو راوی عادل ہو اور دوسرا اہل ضبط ہو یعنی وہ احادیث کو صحیح طریقے سے حفظ کرنے والا ہو تو تام الضبط اور عدالت یہ دو شرطیں راوی کے لیے محدثین لگاتے ہیں جو یہاں پر مصنف نے بھی یہی دو شرطیں وہ ذکر کی کہ جب راوی عادل ہو تام الضبط ہو احادیث کو مکمل طور پر حفظ کرنے والوں لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید کہ ان کی روایات میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا اختلاف شدید نے دوسرے راویوں کے ساتھ جب ان کے احادیث کو موازنہ کیا جاتا ہے تو ثقہ راویوں کے ساتھ وہ اختلاف نہیں کرتے ولا تخلیط فاحش اور نہ ان کی اپنے روایت میں کوئی زیادہ غلطی پائی جاتی ہو کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین جیسے کہ یہ پتہ چلا ہے علی کثیر من المحدثین انہیں بہت سے محدثین کے احادیث میں وبان ذلک فی حدیثہم اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے ان کی روایت میں اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ راوی کے لیے دو شرطیں لگاتے ہیں کہ ایک راوی عادل ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی تام الضبط ہو تو صحیح حدیث کے لیے بھی یہ دو شرطیں علماء ذکر کرتے ہیں دوسری دو شرطیں اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید کہ اگر ان کے اختلاف شدید اور تخلیط فاحش ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کی روایات کو جب دوسری روایات کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں تو ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا یعنی ان کی روایات دیگر ثقہ راویوں کے ساتھ جب موازنہ کیے جاتے ہیں تو ان کی موافقت کرتے ہیں ان کی مخالفت نہیں کرتے اور دوسری شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ ان کی اپنی روایات میں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی روایت میں بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک روایت بیان کرتے ہیں تو وہ ایک جیسی ہے اور دوسری روایت ان کے مخالف ذکر کرتے ہیں کیونکہ جو راوی ثقہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی اپنی روایات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور جب ان کی روایات کو دوسرے ثقہ راویوں کے ساتھ وہ مقابل میں آ جاتے تو ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر وہ ثقہ راوی ہے اور اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت میں آتے ہیں تو پھر ان کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے اصول حدیث میں اور اگر وہ راوی ضعیف ہے اور ضعف کے باوجود ثقہ راویوں کی مخالفت وہ کرتے ہیں تو ایسے میں اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے ولا تخلیط تخلیط یہ خلط یخلط یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تخلیط اصل میں کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مکس کرنا اور اصطلاح میں تخلیط کس کو کہتے ہیں انہیں عقل کا خراب ہونا
کہ انسان کے اقوال ہے، افعال ہے، وہ انہیں دیگر لوگوں کی طرح صحیح طور پر اس کے اقوال اور افعال اس جیسے نہ ہوں کہ جو صحیح لوگ عقل مند وہ باتیں وہ کرتے ہیں اور ان کی ایک بات دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی۔ یا تو ان لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ آخر میں ان کو اختلاط ہوتا ہے، عقل حفظ میں جو ہے کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، عقل جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر علماء دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اختلاط ہوتا ہے تو پھر اختلاط سے پہلے کی جو روایات ہے وہ قابل حجت ہوتی ہیں، اور اختلاط کے بعد جو روایات ہوتی ہیں وہ پھر قابل حجت نہیں ہوتی۔ جیسے آگے مصنف انشاءاللہ اس کی تفصیل جب بیان کریں گے، مثالیں دیں گے ان راویوں کی، تو پھر وہاں پر انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو کما عثرا آثارہ سے ہے بمعنی اطلاع، انہیں کسی کو خبر ہونا۔ یہ نصرہ ینصرو کے باب سے بھی ہے اور قرآن نے بھی اس کو استعمال کیے ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، سورۃ مائدہ میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ، انہیں اگر یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ چلے کہ یہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، تو گناہ کے ارتکاب انہوں نے کیے ہیں، تو پھر دوسرے دو بندے ان کی جگہ پر گواہی دیں گے۔ اور سورۃ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے باب افعال سے اس کو ذکر کیا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، آثرنا انہیں ہم نے دوسروں کو اطلاع دی، دوسروں کو بتا دی۔ اب آگے مصنف فرماتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، کہ جب ہم مکمل طور پر انہیں پہلے قسم کے لوگوں کی روایت بیان کر لیتے ہیں، اتبعناہا، تو اب ان کے بعد ہم ان لوگوں کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، یا قوفی اسانیدہا، کہ ان کی سندوں میں بعض ایسی چیزیں ہوں، من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، کہ جو حفظ اور عدالت میں اور روایت کو حفظ کرنے میں وہ ایسے نہ ہوں کالصنف المقدم قبلہم، جو پہلے طبقے کے لوگ ہیں، جو پہلے قسم کے لوگ ہیں، تو ان جیسے مطلب وہ لوگ نہ ہوں، مطلب روایت کو ضبط کرنے میں، روایت کو حفظ کرنے میں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ روایت کو حفظ کرنے میں ان کے حافظے میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہو بنسبت پہلے قسم کے لوگوں کی۔ تو باقی عدالت یہاں پر بھی ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ خف ضبط کی طرف اشارہ ہے کہ حافظے کے اعتبار سے یہ لوگ پہلی قسم کے لوگوں سے کم درجے کو ہیں۔ علی انہم وان کانوا فیما وصفنا دونہم، باوجود اس کے کہ یہ لوگ ان سے کم درجے میں ہوں، فإن اسم الستر والصدق وطاعت العلم یشملہم، تو ستر کا نام اور صداقت کا اور اسی طریقے سے علم، یہ تینوں چیزیں ان کو شامل ہوتی ہیں۔ مقصد یہ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ مستور الحال ہے، کسی نے ان پر واضح کوئی جرح نہیں کی، محدثین میں سے جو جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، ایسی جرح کسی نے نہیں کی کہ جن کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول نہ کیا جائے، اور وہ صادق بھی ہیں، لوگ سچے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ طاعت العلم، یعنی وہ اس علم حدیث کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، یعنی علم حدیث کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے۔ تو اس طریقے کے لوگ مصنف ان کی روایت کو دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں۔ اب مصنف ان کی مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ عطا ابن الصائب و یزید ابن ابی زیاد و لیث ابن ابی سلیم و اضرابہم، جیسے عطا ابن الصائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان جیسے دیگر لوگ، من حمال الاثار، جو احادیث کو لینے والے ہیں۔ حمال حمل سے انہیں اٹھانے کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ جو احادیث کو لینے والے ہیں، وہ نقال الاخبار، اور احادیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ فہم وان کانوا بما وصفنا من العلم او الستر عند اہل العلم معروفین، اگرچہ یہ لوگ جیسے ہم نے بیان کیا کہ علم کے اعتبار سے، ان کے اوپر پردے کے اعتبار سے کہ ظاہری جرح کسی نے اس پر نہیں کی، تو یہ اہل علم کے نزدیک یہ لوگ معروف ہیں، مشہور ہیں۔ فغیرہم من اقرانہم، تو ان کے علاوہ جو دوسرے ان کے جو ساتھیوں میں سے، ان کے زمانے کے دیگر جو محدثین اور راوی ہیں، ممن عندنا ذکرنا من الاتقان والاستقامت فی الروایہ، جو ہم نے ذکر کیے کہ وہ انہیں حفظ میں، عدالت میں،
روایت کرنے میں یفضلونہم فی الحال، وہ ان سے زیادہ بہتر ہے ان حالت میں اور مرتبہ میں. لأن هذا عند اہل العلم درجۃ رفیعہ وخصلۃ سنیہ، کہ محدثین کے نزدیک، یہ اہل علم کے نزدیک، یعنی یہ ایک بلند درجہ ہے اور ایک اعلیٰ خصلت اور عادت ہے کہ ایک راوی کا عادل ہونا، ضابط ہونا، کہ وہ راوی جو اپنی روایت کو مکمل ضبط کرنے والا ہو. اہل علم کے نزدیک یہ صفات اعلیٰ صفات ہے، بڑے اچھے صفات ہیں کہ جن سے راوی پر اعتماد بڑھ جاتا ہے. اب مصنف نے یہاں پر 3 جو راوی ذکر کی ہیں، اس میں سے سب سے پہلے عطا ابن الصائب ذکر کیے ہیں. عطا ابن الصائب، ان کی کنیت ابو الصائب ہے، یا بعض علماء نے کہا ہے کہ ابو زید ہے، بعض نے کہا کہ ابو محمد ہے. تو یہ اعمش سے یہ روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن ابی خالد سے، حماد بن زید سے، اور ایوب سے روایت کرتے ہیں. بلکہ ایوب سختیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذهبوا الى عطا ابن الصائب، کہ تم جا کے عطا ابن الصائب کے پاس جاؤ، ان سے علم حدیث لے لو. عطا ابن الصائب یہ شروع میں ان کا حافظہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں ان کو اختلاط ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ان کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جب اختلاط سے پہلے کی روایت ان سے صحیح ہے، اور جب ان کا حافظہ خراب ہوا تو پھر اس کے بعد ان سے روایت لینا صحیح نہیں. شعبہ بھی کہتے ہیں کہ حدثنا عطا ابن الصائب وکان نسیا. شعبہ بن حجاج وہ کہتے ہیں کہ عطا ابن الصائب روایت ہمیں بیان کرتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ بھولنے والا تھا. ابن معین بھی کہتے ہیں کہ عطا ابن الصائب اختلط، کہ ان کو اختلاط ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ محدثین ایسے ہیں کہ جو ان سے روایت انہوں نے لی ہیں، لیکن ان کی روایتیں علماء نے ان میں فرق بیان کی ہے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایتیں لی ہیں جب ان کا حافظہ ٹھیک تھا. جیسے شعبہ بن حجاج ہے، سفیان الثوری ہے، تو اس لحاظ سے ان کی روایت ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بعد میں اختلاط کے وقت ان سے روایتیں لی ہیں وہ حشیم ہے اور خالد الواسطی ہے. انہوں نے اختلاط کے بعد ان سے روایتیں لی ہیں. محدثین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ بصرہ آئے تو بصرہ میں ان کو اختلاط ہوا، یعنی ان کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اس وقت بصرہ میں جن لوگوں نے ان سے روایتیں لی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، مطلب ان کی روایتیں قابل حجت نہیں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض وہ محدثین جنہوں نے عطا بن صائب سے روایتیں لی ہیں اور وہ شروع میں لی ہیں اختلاط سے پہلے، ان میں سے سفیان ثوری ہے، شعبہ بن حجاج ہے، زہیر بن حرب ہے، زائدہ ہے، حماد بن زید اور ایوب سختیانی. ان کی روایت ان سے صحیح ہے. البتہ ایوب کے بارے میں بعض علماء نے توقف اختیار کیے ہے. تو باقی ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی جو روایات ہیں ان میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اختلاط کے بعد اگر یہ روایات ہے تو پھر اس میں کلام ہے، اگر اختلاط سے پہلے تو پھر ان کو وہ لیا جائے گا. دوسرے راوی مصنف نے جو ذکر کی ہیں یزید بن ابی زیاد، ان کی کنیت وہ عبداللہ الکوفی ہے. انس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن روایت کرنے میں محدثین نے اس پر حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے. آخر میں بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو ان کو تلقین جو ہے وہ کی جاتی تھی. ابن معین نے ان پر حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ لیس بالحافظ، کہ یہ آدمی حدیث کو حفظ کرنے والے میں سے نہیں ہے. ابو زرع الرازی کہتے ہیں کہ لین یکتب حدیثو، کہ حدیث میں یہ نرم ہے، البتہ ان کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے. ابن حبان بھی کہتے ہیں کان صدوقا الا انه لما کبر ساء حفظه وتغیر وکان یلقن، کہ یہ بذات خود صدوق ہے، لیکن یہ ہے کہ جب عمر زیادہ ہوئی تو حافظہ ان کا خراب ہو گیا اور پھر ان کو تلقین کی جاتی تھی. فوقعت المناکیر فی حدیثی، تو ان کے حدیث میں جو منکر روایتیں زیادہ ہو گئی. بہرحال محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے تعلیقاً روایتیں لی ہیں، اور باقی اصحاب سنن نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں. مصنف نے صرف ایک روایت ان سے جو ہے وہ لی ہے، اور وہ بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں وہ بھی متابعتاً لی ہیں کہ لا تشربوا فی اناء الذهب والفضة. یہاں پر ایک فرق جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ یزید کے نام پر 2 راوی ہیں. ایک یزید بن ابی زیاد الکوفی ہیں اور دوسرے یزید الدمشقی ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ ایک کوفہ کے رہنے والے ہیں اور دوسرے جو ہے دمشق کے رہنے والے ہیں.
تو یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ نے دونوں کو ایک کر دیے ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ جو مصنف نے جس کا نام ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد الدمشقی ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام نووی رحمہ اللہ کے اس قول پر تعاقب کیے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یزید بن ابی زیاد الکوفی ہے جن کے بارے میں محدثین نے کلام کیے ہیں، اور جو یزید بن زیاد الدمشقی ہیں وہ ثقہ راوی ہے، تو اس لحاظ سے ان دونوں میں وہ فرق ہے۔ تیسرے راوی مصنف نے جو ذکر کیے لیث بن ابی سلیم، یہ لیث بن ابی سلیم ابو بکر الکوفی ان کی کنیت ہے، یا ابو بکر بھی کنیت ہے۔ والد کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام ایمن ہے، بعض نے کہا کہ انس ہے، بعض نے کہا کہ زیاد ہے، بعض نے کہا کہ عیسیٰ ہے۔ سفیان بن عیینہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابی، ان ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی وہ بھی دونوں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیث لا یشتغل به وهو مضطرب الحدیث، کہ لیث کے احادیث سے انسان اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، بلکہ یہ ان کے احادیث میں اضطراب ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ کانا لیث اعلم باہل الکوفۃ بالمناسک، کہ اہل کوفہ میں سے مناسک انہیں عبادات اور حج کے احکام کو وہ زیادہ جانتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألت یحییٰ عن لیث فقال لا باس بہ، کہ یحییٰ بن معین سے جب میں نے پوچھا تو نے کہا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی علل الکبیر میں ان کی دو کتابیں ہیں، ایک العلل الصغیر ہے جو جامع ترمذی کے آخر میں بطور مقدمے کے مصنف نے اس کو ذکر کیے ہے تاکہ حدیث رسول پر کوئی چیز مقدم نہ ہو، اور ایک ان کی اور کتاب ہے علل میں علل الکبیر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قال محمد کان احمد یقول لیث لا یفرح بحدیثی، کہ لیث کی حدیث پہ خوشی نہیں ہوتی۔ بہرحال حافظ ابن حجر تقریب میں وہ کہتے ہیں کہ صدوق اختلط اخیرا ولم یتمیز حدیث فترکا، کہ یہ آخر میں ان کو اختلاط ہوا ہے، صدوق ہے لیکن ان کی حدیث میں کوئی فرق نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ کلاس سے پہلی کون سی ہے بعد میں کون سی ہے، تو اس لیے ان کے حدیث کو جو چھوڑ دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تعلیق معنی معلق روایات ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو ذکر کی ہے سنن اربعہ نے، اور مصنف نے ان کی ایک روایت ذکر کی ہے متابعتاً ذکر کی وہ بھی، اور وہ حدیث البراء بن عازب ہے، اس میں ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا ہمیں حکم دیے ہے اور 7 چیزوں سے منع کیے۔ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، تقصّ اصل میں قص یقص سے لیے گئے ہے، انہیں قصصت الاثر، کسی چیز کا پیچھے کرنا، اتباع کرنا، اور اخبار یہ خبر کی جمع ہے، اس پر پہلے بحث ہو چکی، اسانید سند کی جمع ہے، اور حفظ اور اتقان پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ سطر سے مراد جو ہے انہیں پردہ ہے، لیکن یہاں پر مراد وہ راوی ہیں کہ جن پر ایسی جرح علماء نے نہیں کی کہ جن کی وجہ سے ان کو احادیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ طاعت الاسم منے اسم کا نام یا علم کا نام یا علم کو حاصل کرنا، طاعت کا معنی انہیں اخذ اور حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور یشملوں کا معنی انہیں یعمہم، انہیں یہ اہل ستر میں سے ہے، اہل علم میں سے ہے، اور اسی علم حدیث کے ساتھ مشغول رہیں۔ تو 3 مثالیں پھر مصنف نے ذکر کی۔ اب لأن ھذا، یہ اشارہ اتقان اور استقامت کی طرف ہے، اور عند اہل العلم درجۃ رفیعہ، تو درجۃ رفیعہ اور خصلۃ ثنیہ، یہ یا تو ثنا سے لیے گئے ہے، انہیں سین نون الف اور حمزہ ہے آخر میں، تو ثنا اگر کہتے ہیں تو یہ رفعت کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، اور اگر یہ قصر کے ساتھ ہم پڑھیں تو یہ بمعنی روشنی کے ہیں، تو دونوں معنی قریب قریب ہیں، جیسے قرآن نے بھی ذکر کیے کہ یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی جو چمک ہے، انہیں روشنی ہے، وہ آنکھوں کی نظر کو لے جائے۔ تو یہ 2 معنی اس کے ہیں۔ ثنا حمزے کے ساتھ پڑھیں گے تو بمعنی بلندی کی ہے، اور اگر ثنا پڑھیں گے تو اس سے روشنی مراد ہے۔ اب مصنف آگے پہلے درجے کے 3 راوی ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان پہلے طبقے کے راوی کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ ان دونوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔
الا ترى انك اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم متباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان تینوں کا موازنہ کرتے ہیں، ان تینوں کو آپ کمپیرنگ کرتے ہیں، یعنی یہ جو تین راوی جن کا ہم نے نام لیے ہے، یعنی وہ عطا ہے، یزید ہے اور لیث ہے، ان کا موازنہ جب آپ کرتے ہیں منصور بن معتمر سے، سلیمان الاعمش سے اور اسماعیل بن ابی خالد سے، کس میں موازنہ کرتے ہیں؟ فی اتقان الحدیث والاستقامت فی، یعنی یہ دو شرطیں پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث کو حفظ کرنے میں اور ان کے عدالت میں جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان تینوں کو ان تینوں سے کمپیرنگ کرتے ہیں، وجدتہم متباینین لہم، تو یہ آپ پائیں گے ان کو ان سے بالکل الگ پائیں گے، لا یدانونہم، یہ ان کے قریب نہیں ہے، لا شک عند اہل العلم بالحدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدثین کے نزدیک فی ذالک للذی استفاض عندہم، کہ جو چیز محدثین کے نزدیک مشہور ہے، من صحت حفظ منصور، انہیں وہ جو مشہور ہے کیا چیز ہے؟ منصور کے حفظ کے صحت کے بارے میں، اعمش کے حفظ کے صحت کے بارے میں، اسماعیل کے حفظ کے بارے میں اور ان کے اتقان یعنی ضبط کے بارے میں، لحدیث حدیث کو ضبط کے بارے میں جو چیز محدثین کے نزدیک ان تینوں کے بارے میں مشہور اور معروف ہے، انہیں یہ حفظ اور یہ عدالت یہ ان تینوں کے لیے نہیں ہے، یعنی عطا اور یزید اور لیث۔ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ، اور یہ چیزیں ایسی معروف نہیں ہے محدثین کے نزدیک جس طرح مطلب عطا، یزید اور لیث کے لیے، ان جس طرح منصور بن معتمر، سلیمان الاعمش، اسماعیل، یہ جو راوی ہیں یہ جیسے محدثین کے نزدیک انہیں عدالت میں اور روایت کو حفظ کرنے میں معروف اور مشہور ہے، اس طریقے سے یہ جو تین راوی پہلے ذکر کیے وہ اس طریقے سے مشہور اور معروف نہیں۔ تو مصنف نے یہ تین راوی پہلے طبقے کو ذکر کیے کہ جو ثقہ ہے، حفاظ ہے، متقنین ہے۔ پہلا راوی جو مصنف نے ذکر کیا منصور بن معتمر بن عبداللہ بن ربیعہ ہے، یہ ابو عتاب الکوفی ان کی کنیت ہے، اور ایوب سے یہ روایت کرتے ہیں، حسین بن عبد الرحمن سے، اعمش، سلیمان التیمی، اور ان کے ساتھیوں میں سے سفیان ثوری ہیں، شعبہ ہے، مسار ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کان منصور لا یروی الا عن ثقہ، کہ منصور ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ یحییٰ بن سعید القطان سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ سفیان کا قول ذکر کرتے ہیں کہ قال سفیان كنت لا احدث الاعمش عن احد من اہل الکوفہ الا رده فاذا قلت منصور سکت۔ سفیان کہتے ہیں کہ جب میں اعمش کے سامنے اہل کوفہ میں سے کسی کی حدیث کو ذکر کرتا تو وہ اعمش ان کو رد کرتے، لیکن جب میں منصور کا نام لیتا تو منصور کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے۔ ان کے بارے میں رحمان بن مہدی کہتے ہیں کہ اربعۃ بالکوفہ لا یختلف فی حدیث، چار بندے ایسے ہیں کہ ان کے حدیث میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، فمن اختلف علیہم فہو مخطئ، جس نے بھی ان کے حدیث میں کوئی اختلاف پایا تو وہ خود غلطی کرنے والا ہے۔ اور وہ چار بندے ان میں سے ایک ابن المعتمر یعنی منصور بن معتمر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں صراحتاً تمام علماء نے اس کی توثیق کی ہے، کسی نے جرح نہیں کی۔ منصور بن معتمر کی جو روایات ہے کتب ستہ نے ان سے روایتیں لی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 100 روایتیں منصور بن معتمر کی ذکر کی، یعنی 99 روایت صحیح مسلم میں منصور بن معتمر کی جو ہیں۔ دوسرے راوی مصنف نے جو ذکر کی ہیں سلیمان الاعمش، یہ سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی، یہ اصل طبرستان کے ہیں اور کوفہ میں پیدا ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے لیکن سماج ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن اوفا
سے بھی روایت لی ہیں، لیکن یہ مرسل روایت ہے، مطلب یہاں پر نسبت سماع ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ تابعین میں سے ہیں۔ علی بن مدینی بھی کہتے ہیں کہ لم يحمل عن انس انما رآہ یخذب ورآہ یصلی، انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کوئی روایت نہیں لی، صرف ان کو دیکھا ہے کہ وہ مہندی لگا رہے تھے اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حافظ العلم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ، 6 بندوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیے ہیں۔ ان میں سے مکہ میں عمرو بن دینار، مدینہ میں زہری، اور کوفہ میں ابو اسحاق اور اعمش، اور بصرہ میں قتادہ اور یحییٰ بن ابی کثیر ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سبق الاعمش اصحابہ باربع، کہ اعمش جو اپنے ساتھیوں سے 4 چیزوں میں سبقت لے کے گئے۔ ایک تو یہ کہ کان اقرأہم للقرآن، قرآن کریم کی سب سے زیادہ یہ تلاوت کرنے والے تھے، واحفظہم للحدیث، حدیث کو زیادہ حفظ کرنے والے تھے۔ تیسری خصلت واعلم بالفرائض، کہ علم فرائض کو، علم وراثت کو، میراث کو زیادہ جاننے والے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقریب میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ حافظ بالقراءت، کہ ثقہ حافظ قرات کو جاننے والے ہیں، ورع متقی انسان ہے، لیکن تدلیس کرتے ہیں۔ کتب 6 نے ان کی روایتیں لی ہیں، اور صحیح مسلم میں 329 روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کی۔ تیسرے راوی مصنف نے جس کی طرف اشارہ کیے اسماعیل بن ابی خالد ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، ابو جحیفہ سے، عبداللہ بن ابی اوفا سے، اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ اس طرح ان سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں، سفیانین ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، زائدہ ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، یحییٰ القطان ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سفیان ثوری سے ذکر کرتے ہیں کہ حفاظ الناس ثلاثہ، کہ 3 لوگ بڑے حافظ ہیں، اسماعیل ہیں، عبد الملک بن ابی سلیمان ہیں، اور یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کی توثیق کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، عبد الرحمن بن مہدی، ابن معین، یہ تمام جو محدثین ہیں، جرح و تعدیل کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ انہوں نے ان کو ثقہ قرار دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت، کتب 6 نے ان کی روایتیں ذکر کی ہیں، صحیح مسلم میں 46 روایتیں ان کی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف نے یہ 3 نام ذکر کیے ہیں، 3 نام دوسرے طبقے کے اور 3 نام پہلے طبقے کے ذکر کیے۔ صحیح مسلم کی عبارت پر یہاں پر تھوڑا سا کچھ علماء نے اعتراض کیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیے ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 3 راوی آخر میں ذکر کی ہیں، سب سے پہلے مصنف نے منصور کا وہ ذکر کیے ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 راویوں کا ذکر کیے ہے، اور باقی جو 2 ساتھی انہیں ذکر کیے ہیں وہ تابعین میں سے ہیں۔ تو پہلا تو وہ تابعیوں کو جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے تھا، اور جو منصور ہیں وہ تابعی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہیں، تو ان کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں منصور اگرچہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور باقی جو 2 ساتھی انہیں ذکر کیے ہیں وہ تابعین میں سے ہیں، لیکن یہاں پر تابعین یا تبع تابعین کی بحث نہیں ہے، یہاں پر اصل میں مصنف نے جو ذکر کیے ہیں ان کو حفظ کے اعتبار سے، احادیث کو ضبط کرنے کے اعتبار سے، اور ممکن ہے کہ یہ منصور جو ہے ان تینوں سے میں انہیں منصور ضبط اور اتقان میں زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے علی بن المدینی رحمہ اللہ ان منصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا حدثک ثقہ منصور فقد ملأت یدیک، کہ منصور اگر آپ کو کوئی حدیث بتا دے، بیان کر دے، تو آپ نے ہاتھوں کو آپ نے بھر دیے، لا تزید غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ جو ہے پھر تلاش نہ کریں۔ عبد الرحمن بن مہدی بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ منصور اثبت اہل الکوفہ، منصور جو ہے وہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ اثبت ہے، یعنی زیادہ ثقہ ہے۔ اب یہاں پر جو ایک اور مسئلہ بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ محدثین اور فقہا
انہیں جب کوئی راوی کسی لقب کی وجہ سے مشہور ہو، معروف ہو، اور وہ لقب، وہ صفت وہ ایسی ہو کہ جس کو اگرچہ وہ ناپسند بھی کرتا ہو، یا وہ ایسی صفت ہو، ایسا لقب ہو کہ جو اچھا نہ ہو، لیکن محدثین ان کو مطلب اس کی توہین اور تحقیر کے لیے ذکر نہیں کرتے، اس کی شہرت کی وجہ سے جو ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر مثلا اعمش کا نام ہے، جن کی نظر کمزور ہے ان کو کہا جاتا ہے، اور جن کی آنکھوں سے اکثر پانی بہتا ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے محدثین نے ان کو اسی ناموں سے، جب یہ مشہور ہے تو ان کو اسی نام سے ذکر کرتے ہیں، جس طرح اعمش ہے، اعرج ہے، احول ہے، اعمى ہے، اصم ہے، الاشل ہے، الاثرم ہے، الزمن ہے، مفلوج ہے، ابن علیہ۔ ابن علیہ یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، یہ انہیں کچھ راوی ایسے ہیں کہ والد کی بجائے وہ والدہ کی طرف کی نسبت ہوتی ہے، ابن علیہ جیسے یہ راوی ہیں، علیہ جو ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو محدثین ان کو جو ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ راوی ان القاب سے مشہور ہوتے ہیں، تو اگر کو نام سے یہ کسی اور نام سے جو غیر معروف ہے ان سے ذکر کرے تو لوگوں پریشان ہو جائیں گے، تو محدثین پھر ان کو اسی نام سے ذکر کرتے ہیں، اگرچہ وہ نام بعض دفعہ یہ راوی کو ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کی تحقیر یا توہین نہیں ہے بلکہ تعریف کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس یہاں تک ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔